میرے پاس 30 سال کا تجربہ ہے امیگریشن کا، میں لائسنس بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے کافی عزت بھی ہے. تو کیا میں لوگوں کو ویزا پرنٹ کر کے دینا شروع کر دوں؟ ریگولیٹڈ بھی نہیں تھا، اس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی امیگریشن لاء میں، تو وہ آپ سے بہتر تو نہیں ہے اس کی نالج. اس نے بھی وہی ویب سائٹ پڑھی ہے جو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ سیلریڈ ہیں، آپ نے کبھی کوئی بزنس نہیں کیا، لیکن آپ کا آئیڈیا بڑا انمول ہے، اور وہ آئیڈیا اتنا اچھا ہے کہ کوئی بھی ڈیزگنیٹڈ بزنس آرگنائزیشن کینیڈا میں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اس میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، یا آپ کو وہ ہاؤس کرنے کے لیے تیار ہے اپنے انکیوبیٹر میں، دین یو گیٹ یور امیگریشن ود یور فیملی ڈائریکٹلی. معیار پہ پورا اترتے ہیں تو ضرور کینیڈا از اوپن فار یو. کینیڈا نیڈز یو. اٹ نیڈس امیگرینٹس اینڈ اسٹوڈنٹس ڈیسپریٹلی. السلام علیکم خواتین و حضرات. کافی سارے لوگ پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں یار. لاسٹ ایئر 7 لاکھ 7.5 لاکھ چھوڑ کر گئے تھے، اور بات یہ ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کی اپنی چوائس ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کا اپنا بہتر مستقبل تو آپ جائیں، اور جب آپ باہر جاتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. ایک تو برین ڈرین دکھ رہا ہے نقصان، ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسرا نظریہ دیکھیں تو یہ ہے کہ آپ پاکستان کی ایک طرح سے بیک بون بن جائیں گے. اس وقت پاکستان کی بیک بون ہے اوورسیز پاکستانیز جو وہ فارن ریمیٹنس بھیجتے ہیں سال کے بلینز آف ڈالرز. اس وجہ سے پاکستان کھڑا ہوا ہے، ورنہ ہم تو سالوں پہلے ڈیفالٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک دوسرا نظریہ ہے. پہلا نظریہ تو آپ لوگ گالی دے رہے ہوتے ہیں نا، آپ یہ بولتے ہیں ملک چھوڑ کے چلا گیا اور برے حالات میں چھوڑ کے چلے گئے وغیرہ وغیرہ، لیکن بات یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو بھی تو انڈرسٹینڈ کریں، وہ اس کی زندگی کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کی اپنی ساری اسٹرگلس کتنی تھیں اس کی زندگی میں، ٹھیک ہے. اور آپ کو نہیں پتہ کہ سامنے والی کی اسٹرگلس کتنی تھیں. تو اسی حوالے سے میں نے یہاں پر انوائٹ کیا ایک ایسے شخص کو، ان کا نام ہے عامر صاحب، ٹھیک ہے، اور وہ کینیڈا کی امیگریشن میں کافی زیادہ مہارت رکھتے ہیں. اور آج ہم ان سے بات کریں گے پوری ڈیٹیل میں. گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ہوگا، ساری باتیں بات کروں گا کہ کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، کتنی مختلف قسم کی امیگریشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے پاکستانی کینیڈا جا سکتے ہیں. کیونکہ کافی سارے میں نے دیکھا ہے کراچی والے تو بہت زیادہ چلے گئے کینیڈا، اور کافی سارے پاکستانی، اور کینیڈا میں ہم نے اپنا منی پاکستان بنا لیا. تو کینیڈا کو کس طرح سے ہمیں اور پراپر طریقے سے پاپولیٹ کرنا ہے، کیونکہ بہت بڑا ہے یار، خالی پڑا ہوا ہے. تو ضرورت اس بات کی کہ کینیڈا میں اپنی آبادی بڑھائیں پاکستانی. اس کے لیے میرے سامنے ہیں عامر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار انوائٹنگ می. بہت بہت شکریہ آپ آئے یہاں پر. نوازش. اور بہت ضروری ہے اس بارے میں بات کرنا ہے. یہ ٹاپک میرے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے. آج جب میں ڈیٹیل میں بات کروں گا تو مجھے کافی زیادہ پتہ چلے گا کہ یہ ہوتا کس طرح سے ہے، ضرورت کیوں ہے اس کی، اور اس کی وجہ کہ ہم پرابلمس کی بات اس لیے نہیں کریں گے. فار ایگزامپل کہ ہاں یار، جیسے میں نے اسٹارٹ میں آپ سے ڈسکس کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ برین ڈرین ایک بہت بڑا ایشو بھی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایشو ہے، آئی اگری ود دس، لیکن یہ کہ اس کا ایک دوسرا سائڈ بھی ہے. ایگزیکٹلی، بالکل اس کا دوسرا سائڈ بھی ہے. تو میرا پہلا سوال جو ہے نا آپ سے، بالکل پہلے سے کہ اپنی ارلی لائف کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، زندگی میں کیا کر رہے تھے آپ، اینڈ دین پھر ہم لوگ آپ کی پروفیشنل لائف پر جائیں گے. میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، اور کراچی سے ہی ہم کینیڈا مائگریٹ کیے تھے ایک زمانے میں. کافی عرصہ گزر گیا، اور ارلی ایجوکیشن بھی میں نے یہیں پہ حاصل کی. اور کام کے حوالے سے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے امیگریشن کے. کہ امیگریشن کا پیشہ ایسا ہے کہ اکثر لوگ اس کو سوئچ کر کے آ رہے ہوتے ہیں کسی اور پروفیشن سے. کبھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ چلو امیگریشن کنسلٹنگ شروع کر دیجیے. خاص طور سے پاکستان میں آپ نے سوچا کہ چلیں امیگریشن کنسلٹنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. میرے ساتھ یہ ہے کہ میں نے اور کچھ نہیں کیا سوائے امیگریشن کنسلٹنگ کے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو ذرا سا فوکس بھی پھر اسی معاملے میں رہا، اور پھر ہم نے پراپر طریقے سے اس میں آتھرائزیشن بھی لے لی. لائسنسنگ ہوتی ہے کیونکہ کینیڈا میں جو لائسنسڈ امیگریشن ایڈوائزرز ہیں ان کو پراپر طریقے سے لائسنسنگ کرنی ہوتی ہے، تو وہ ہم نے کیا، اور الحمدللہ کافی لوگوں کی مدد کی. اچھا، کراچی میں آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، اسٹارٹ کی، اور اسٹارٹ کا ٹائم کیسا تھا آپ کا، اور کینیڈا گئے کب آپ اور کیوں گئے؟ یہ میرا ایک بڑا شروع کا سوال ہے.
سو کراچی میں جو ارلی تعلیم ہم نے لی وہ نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں ایک اسکول ہمارا ہوا کرتا تھا لامارٹین اکیڈمی. اوکے. تو وہاں سے ہم نے حاصل کی. پھر کالج ہمارا ڈی جے کالج تھا. ڈی جے سائنس کالج. جی ہاں. تو اس طرح سے پھر ایک خواہش تو تھی کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کریں کیونکہ ہم امیگریشن کے ہی کام سے وابستہ تھے. والد صاحب نے یہ کام کیا تھا تو ہم نے جوائن کر لیا بہت ارلی ایج میں. تو ایک تھا کہ اگر اس کو کرنا ہے تو پھر پراپر طریقے سے کرنا ہے, پراپر لائسنسنگ لے کے کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کینیڈا جانا ضروری ہے. آپ کینیڈین سٹیزن ہوتے ہیں تو ہی آپ کو پھر تعلیم لینے کی بھی اجازت ہوتی ہے اور لائسنسنگ کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے. تو ایک پلان تو تھا ذہن میں, لیکن پھر وہ اس کو عملی جامہ ہم نے کچھ عرصے کے بعد پہنایا اور پھر وہاں پہ گئے. کس ایج میں گئے تھے آپ؟ اٹ واز 25 years ago and I'm 50 now. کیا بات ہے, زبردست. Yeah. اور اس کے بعد پھر آپ جب گئے تو اس وقت حالات کیسے تھے کینیڈا کے؟ کیا مطلب حالات ان سینس کہ آسان تھا اس وقت جانا؟ جو سلیکشن کرائٹیریا وہ چینج ہوتے رہتے ہیں وقت اور حالات کے ساتھ, ڈیمانڈ کے ساتھ. گورنمنٹ پالیسیز کو چینج کرتی رہتی ہے تاکہ وہ سوٹیبل امیگرینٹس لیتی رہے. تو اس زمانے میں ڈفرینٹ تھا سلیکشن کرائٹیریا, لیکن جو بیسک سلیکشن کرائٹیریا ہے وہ ابھی بھی سیم ہے. کینیڈا کو ابھی بھی اسکل ورکرز چاہیے, پروفیشنلس چاہیے, فلوئنٹ ان انگلش, ہائیلی ایجوکیٹڈ بزنس مین حضرات چاہیے, اور اب ریسنٹ ٹائمس میں اسٹوڈنٹس چاہیے کیونکہ وہ ینگ ہوتے ہیں, آ کے پڑھائی بھی اپنی جیب سے کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ رہ جائیے, ورک پرمٹ پہ امیگریشن بھی لے لیجئے. تو چیزیں کافی چینج ہوئی ہیں ریسنٹ ٹائمز میں. جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے, کینیڈا کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, تو ان کا جو سلیکشن ہے وہ بھی کافی چوزی اینڈ پکی ہو گیا ہے. تو اس حساب سے, لیکن بہت سارے لوگ کوالیفائی کرتے ہیں. 4.5 لاکھ افراد ایوریج ان کو چاہیے ہوتے ہیں سالانہ. وہ کوٹا سالانہ, اور وہ کوٹا ہمیشہ پورا ہو جاتا ہے, ابو اینڈ بیونڈ ہی جاتا ہے. ان میں پاکستانی کتنا جاتا ہے؟ پاکستانیز کا تعلق, پاکستانیز کا کنٹریبیوشن تقریباً 3% ہوتا ہے اس کے اندر. بہت کم ہے, تو بہت کم ہے. اگر اس کا موازنہ آپ پر کیپیٹا کریں, یعنی جتنے لوگ خواہش مند ہیں, آبادی تو ہمارے ملک کی بہت زیادہ ہے, لیکن پھر بھی اگر اس کا موازنہ آپ انڈیا سے کریں یا چائنا سے کریں تو وہاں سے تو بیشتر لوگ جا رہے ہیں. لیکن جو آبادی کا تناسب سے دیکھا جائے تو ہم کافی سارے جا رہے ہیں. اور ایک زمانے میں ہم 4تھے نمبر پہ, 5ویں نمبر پہ بھی رہے ہیں. اس وقت ہم شاید 8ویں نمبر پہ ہیں, کیونکہ کچھ کنٹریز میں سے کینیڈا نے ریفیوجیز بھی لیے ہیں. افغانستان ہو گیا, سیریا ہو گیا, تو وہ اوپر چلی گئی ہیں. اور کچھ کنٹریز آگے بڑھی بھی ہیں, جیسے نائجیریا ہو گیا, ان کی طرف سے, یا فلپین ہمیشہ سے رہا ہے لسٹ. بہت پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں نائجیریا اور فلپینس. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ سلیکشن کرائٹیریا پورا کر رہے ہیں ایز اے اسکل ورکر, اسٹوڈنٹ, تو اس سے قطع نظر کہ آپ کا تعلق کس کنٹری سے, کینیڈا کو لوگ چاہیے. وہ اس تناسب سے نہیں دیکھتے کہ آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو 3% پہ رکھنا ہے اور کسی کو کس پہ. اگر آپ میٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کہیں سے بھی آ رہے ہوں XYZ کنٹری سے, آپ کو وہ کنسیڈر کریں گے. ویری گڈ پوائنٹ, ویری گڈ پوائنٹ. ہمارے یہاں تو اکثر یہی بولا جاتا ہے نا, ابے نہیں یار ہم تو پاکستانی ہیں, ہمارا نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ آپ نے, وہی والی بات ہے کہ آپ نے اگر پوری ریکوائرمنٹس کر دی ہیں, ٹھیک ہے, پراپر طریقے سے جو بھی ڈاکیومنٹیشن ہے آپ کی پوری ہے, تو میں نہیں مانتا کہ آپ کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں اس میں ٹائم لگتا ہے, کبھی کبھی آپ کی ساری ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ ٹائم لیں. اٹ از این انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کرنا ہی آپ کا گول ہے تو آپ کو 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال بھی لگ سکتے ہیں. آپ کو یہ پوری کرنی ہوں گی, اور زندگی کا مقصد بنانا پڑتا ہے آپ کو کہ بھائی جانا ہے تو بھائی یہ سارے کام کرنے ہیں مجھے جانے کے لیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ جو ایک عام تاثر ہے کینیڈا کے حوالے سے, مجھے جانا ہے اور بس مجھے چاہیے ویزا, تو اس کے لیے شارٹ کٹس کی طرف لوگ زیادہ توجہ کرتے ہیں کہ آپ دلا دیں ویزا یا کوئی دلا دے ویزا. حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا ریسرچ کر لیں اور مطالعہ کر لیں گورنمنٹ کی ویب سائٹ کا, پہلے اپنے آپ کو ٹرین کر کے کہ مجھے یہ کیٹیگری فٹ بیٹھ رہی ہے. کبھی کبھار ایک سے زائد کیٹیگری میں بھی آپ کوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ کون سی والی لے لوں. تو اگر آپ کو آگاہی ہوگی تو آپ کو آسانی ہوگی. جہاں آپ نے دیکھا کہ میں اپنی سی کوشش کے باوجود کسی بھی کیٹیگری میں کوالیفائی نہیں کر رہا ہوں, تو وہاں پر اپنے آپ کو آپ نے روکنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, حقیقت کو تسلیم کرنا ضروری ہے. میں سلیکشن کرائٹیریا پہ پورا نہیں اتر رہا, تو بائی ہک اور بائی کروک تو مجھے جانا نہیں ہے, نہیں جانا چاہیے. اس لیے کہ آپ کوئی بھی لیگل کام کریں, کوئی ڈاکیومنٹ لگائیں صرف کوالیفائی کرنے کے لیے, تو اٹس ناٹ ورتھ اٹ. پہلے تو ڈس آنیسٹی بھی ہے,
اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کے کہنے پر، کیونکہ لوکلی بہت سارے لوگ یہاں پر ہوتے ہیں ایجنٹس اور کنسلٹنٹس اس مارکیٹ میں، جو انکریج بھی کر دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو تو جانا ہے، ضروری ہے آپ کے لیے جانا، تو کیوں نہ کچھ ڈاکیومنٹس لگا دیے جائیں تو آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے. آخر میں وہ پھر کانسیکوینسز اس کے بڑے گریو ہوتے ہیں. تو لوگ کیونکہ جاننا نہیں چاہتے، وہ صرف ویزا چاہتے ہیں، تو وہاں پر ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اگر وہ جان لیں کہ یہ سلیکشن کرائٹیریا ہے، اس طریقے سے میں کوالیفائی کر سکتا ہوں، اس میں اگر ان کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، ویسے تو وہ خود اپلائی کر سکتے ہیں، ہر چیز موجود ہے اور خود اپلائی کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر وقت کی کمی ہے، چاہتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں اتنا سارا انویسٹمنٹ کیا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، تو ٹھیک ہے میں کسی آتھرائز لائسنسڈ کنسلٹنٹ کو انوالو کر لیتا ہوں. اس میں بھی وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ جاتے ہیں سیدھا کسی لوکل کے پاس جو کہ خود تو کبھی کینیڈا گیا نہیں ہوتا لیکن دوسروں کو الوداع کہہ رہا ہوتا ہے یہاں سے. تو وہاں پر بھی ان کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ اس پروفیشن میں کینیڈا میں ریگولیشن ہے، اگر آپ بات کیجیے گا کسی سے یہاں پہ تو آپ کی اپلیکیشن متاثر ہو سکتی ہے. اوکے، میں چاہتا ہوں کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ فراڈس کھل کر، ٹھیک ہے؟ آپ کے ایکسپیرینسز آپ نے جو سنے، ہم ظاہر سی بات ہے کمپنیز کا نام تو نہیں لیں گے لیکن ہم اسٹوریز تو بتا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بتا ہے، سکتے ہیں. تو ہاں ایگزیکٹلی. تو مجھے بتائیں کہ بھائی پاکستانیوں کے ساتھ، بیچارے معصوم پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا فراڈز ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کو گھیرا جاتا ہے، کس طرح سے ان کو چونا لگایا جاتا ہے اور لاکھوں روپے بٹور لیے جاتے ہیں اس طرح کی بات کر کے. اور پھر بیچارے کینیڈا تو کیا، وہ بیچارے کہیں بھی نہیں جا پاتے، کہیں بھی جانے کے قابل نہیں رہتے. دیر آر مینی ہارریبل اسٹوریز، اور اس میں لوگوں کی جمع پونجی ضائع ہوتی ہے اس بات پہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ شاید میں جا سکتا ہوں، جبکہ ان کی ایلیجبلٹی نہیں بنتی تھی ان فرسٹ پلیس، لیکن انہوں نے یقین کرتے ہوئے کسی شخص پہ یا صاحبہ پہ دے دیے پیسے، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے یا پھر ہیلے بہانے کرتے رہے. تو یہ تو عام روزمرہ کا معاملہ ہے پاکستان میں، اور ہم آواز اٹھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آبویسلی ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جب ہم کچھ میڈیا اپیرنسز کریں، ماسز ابھی تک بھی ایگزسٹ پہنچیں. کرتا ہے یہ مسئلہ بہت زیادہ. Oh my God. اٹ از لائک ہر گلی کے نکڑ پہ آپ کو ایک کنسلٹنٹ نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں تو ریگولیشن کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر کنسلٹنٹ کا آفس کھولنا ہے تو صرف آپ نے ایک جگہ لینی ہے اور اسٹارٹ کر دینا ہے اور پیسے اسٹارٹ کر دینے لینا ہے. اگر آپ لائسنس کنسلٹنٹس کا معاملہ دیکھیں کینیڈا میں تو وہ پراپرلی ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے جس میں تعلیم بھی چاہیے آپ کو، اور وہ آپ کو پابند کرتے ہیں کہ آپ پروفیشنل رولز آف کانڈکٹ کو فالو کریں. کس کے لیے؟ کنزیومر کے لیے، جو امیگریشن کنسلٹنگ سروسز کو یوز کرتا ہے، تاکہ اس کی پروٹیکشن ہو، بالکل، اور اس کے ساتھ بددیانتی نہ ہو جائے، وہ پراپر طریقے سے کام ہو. تو یہاں پر جو فراڈ کا سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ ترویج پا چکا ہے. اور اتنا زیادہ ہے کہ میں نے جب بات کی تھی نا، اور میں نے آپ کو انوائٹ کرنے سے پہلے میں نے خود ریسرچ کی تھی آپ کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ. اور آپ جو بار بار ایمفسائز کر رہے ہیں نا اس ورڈ کے اوپر، لائسنسڈ کنسلٹنٹ، تو میں اس چیز کو، اس کی امپورٹنس کو سمجھ رہا ہوں میں. اور میں نے اسی وجہ سے گوگل کیا تو گوگل پر آپ کے کافی سارے آرٹیکلس بھی آ رہے تھے. دین پھر کینیڈا کا آپ کا ایک الگ ایڈریس آ رہا تھا، میں نے ساری چیزیں نوٹس کی. میں بولا اچھا یار. اینڈ دین پھر کسی ویب سائٹ پر بھی میں نے دیکھا تھا، آئی تھنک وہ کوئی گورنمنٹ کی ویب سائٹ تھی. جی ہاں، رجسٹری بنی ہوئی ہے باقاعدہ، اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ آتھرائز کنسلٹنٹس کو انلسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر، بلکہ ہمارے بنائے ہوئے ایجنٹس جو اس کچھ کنٹریز میں ہم لگا دیتے ہیں، انڈیا میں، پاکستان میں، بزنس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان تک کا نام ہمیں رپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس میں تھوڑا سا مذائقہ یہ ہے کہ وہ ایجنٹ خود کنسلٹنٹ بن جاتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی تفریق کرنی پڑتی ہے کہ ڈاکٹر کون ہے اور اس کا ڈسپینسر کون ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی سفر پہ گئے ہوئے ہیں تو ڈسپینسر صاحب نے لکھنا شروع کر دی یا پھر آپریشن کرنا شروع کر دیا. تو بہت سے لوگ، ہمارے بیشتر کلائنٹ سوفسٹیکیٹڈ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے ایجنٹ ہوں گے، فائن آپ ڈیل کریں ضرور، لیکن تفریق ضرور کریں. بلکہ آپ لائسنس کنسلٹنٹ جس کا نام یوز ہو رہا ہے اس سے آپ ڈائریکٹ رابطہ کریں. جب ہی یہاں پر جب ایجنٹ بتاتا ہے کہ میرا لائسنس نمبر یہ ہے، اور جب آپ پٹ کرتے ہیں تو نام کسی اور کا آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود تو تھا نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کو بڑا باریک بینی سے جائزہ لینا ہے سلیکشن کرائٹیریا کا. اگر کسی کی مدد لے رہے ہیں تو اس کا بھی چھان بین کر کے، کیونکہ یہ آپ کے پیسے ہیں یا آپ کی اپلیکیشن ہے. بعد میں متاثر ہوں گے تو دروازے بند ہو سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے بھی بند ہو سکتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ اس نے کون سے ڈاکیومنٹس لگا دیے یا اس کے اپنے معاملات کیا تھے، اگر وہ ریگولیٹڈ نہیں ہیں تو پرابلم آپ ہی کے لیے کریٹ ہوگی، اس کو کوئی نہیں پکڑے گا. کوئی کہانی ہے فراڈ کی جو آپ نے دیکھی ہو؟ ظاہر سی بات ہے بہت ساری ہوں گی. ابھی یہ ریسنٹلی ہمارے ساتھ ایک کہانی ہوئی جس کے اندر کوئی صاحبہ ہمارے کلائنٹس کو ہمارے نام پر
سائن اپ کر رہی تھیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں. تو مطلب یہ کہ آڈیسٹی کا یہ عالم ہے یہاں پہ لوگوں کا, جرت یہ ہے ان کی کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. وہ تو اتفاق سے اللہ کی مدد سے پتہ چلا, وہ صاحب سارے جتنے بھی تھے 4 لوگوں کا گروپ تھا, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, تو میں نے ان سے بتایا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حد تک لوگ جاتے ہیں, اور پھر ان کو ہم نے آبویسلی مختلف چینلز کے تھرو ان کو باؤنڈ کیا, اور پھر کچھ پیسے ویسے پکڑ لیے تھے انہوں نے. یہ تو ایک واقعہ ہے. ایسے کئی لوگوں کے ساتھ, لائسنس کنسلٹنٹ کے ساتھ بھی, اور ڈائریکٹ, ضروری نہیں کہ وہ میرا نام یوز کریں تو فراڈ کریں, وہ ڈائریکٹ بھی فراڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے پاس ویزے تیار ہیں, جابس بھی تیار ہیں. آج کل جابس کا بڑا سلسلہ ہے, لوگ اکثر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, کچھ جابس ہیں, ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کینیڈا مڈل ایسٹ نہیں ہے. کینیڈا میں آپ کو اگر جاب لینی ہے تو امپلائر نے باقاعدہ لیبر ڈپارٹمنٹ کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ مجھے پورے کینیڈا میں اس جیسا بندہ نہیں مل پایا, تو مجھے یہی بندہ چاہیے. اور واقعی ان کو لوگ چاہیے باہر سے, لیکن جہاں لوگ پیسے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کا اندازہ نہیں ہے کہ پیسے دینا جاب کے عوض اور لینا دونوں قابل سزا جرم ہے کینیڈا. تو انہوں نے کتنے پیسے لیے ہوں گے ان سے؟ آئی ڈونٹ نو, آئی مین مسٹ بی ان تھاؤزنڈس, رائٹ. تو بہرحال جہاں پر اللہ تعالیٰ کو آپ کو بچانا ہوتا ہے تو باتیں سامنے آ جاتی ہیں. لیکن جو یہاں پر کام ہو رہا ہے جس طریقے سے, اس میں کافی ہمیں پریشانی ہے کہ لوگوں کے پیسے لوٹتے ہیں, اور لوٹنے کے بعد وہ جاگتے ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. تو مطلب آپ احتیاط اگر کریں گے اچھی طرح چھان بین کے, ادروائز اگر آپ کو اپلائی کرنا ہے, آپ کیوں کسی لوکل کو انوالو بھی کرتے ہیں, آپ خود اپلائی کیجیے. ضروری نہیں کہ آپ کنسلٹنٹ لیں, خود اپلائی کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی لوکل سے بات کریں. بالکل. یہ سوال ہے میرا اپنا کہ خود کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں آپ کینیڈا کی امیگریشن کے لیے؟ دیکھیے کینیڈا کی امیگریشن ہو یا کہیں کسی بھی کنٹری کی, تو امیگریشن کے معاملے کچھ پیچیدہ ہو سکتے ہیں, ان کو ڈسیفر کرنے میں کچھ مشکل ہو سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. کیونکہ اگر آپ امیگریشن کے معاملات کو اور کیٹیگریز کو سمجھ نہیں رہے ہیں خود, اور دوسرے پہ اکتفا کر رہے ہیں اور دوسرے پہ آپ بھروسہ کر رہے ہیں, تو پھر شاید آپ بہت بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کی اپلیکیشن ہے اور آپ کو یہی نہیں پتہ کہ میں کوالیفائی بھی کرتا ہوں یا نہیں, یا کس کیٹیگری میں کرتا ہوں. آپ صرف آنکھ بند کر کے کسی شخص کے پاس جاتے ہیں. میرے پاس 30 سال کا تجربہ ہے امیگریشن کا, میں لائسنس بھی ہوں, اللہ کا شکر ہے کافی عزت بھی ہے. تو کیا میں لوگوں کو ویزا پرنٹ کر کے دینا شروع کر دوں, یا یہ کہنا شروع کر دوں کہ میں کروا سکتا ہوں آپ کا کام؟ قطعاً نہیں. لیکن یہاں لوگ دھڑلے سے بات کرتے ہیں, اور لوگ سننا چاہتے ہیں ایسی بات, ایسی کنونسنگ بات, اتنا اچھا اسٹیٹمنٹ کہ ہاں آپ کا تو ہو جائے گا. اس بنیاد پہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ سلیکشن کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں. قرین قیاس یہ ہے کہ آپ کا پاسبلٹی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بس پیسے دیں اور اس کے عوض میں آپ کو ویزا ملے گا. تو آپ اگر نہیں خود سے اپنے آپ کو ٹرین کیے ہوئے ہیں, آپ کسی بھی لائسنس کنسلٹنٹ کے سامنے, ناٹ لوکل, لائسنس کنسلٹنٹ کے سامنے جا کے بیٹھیں, جیسے میرے سامنے کوئی شخص آئے, تو پہلے تو میں اس کے ساتھ فری اسیسمنٹ کے بعد کنسلٹیشن اس کی کرتا ہوں کہ ہم ایک پیج پہ آ جائیں. اگر ہم سمجھ جائیں کہ ہاں اس کام کو کرنا ہے تو آگے بڑھیں. اور اگر آپ نے وہ نہیں کیا ہے اور آپ نے صرف یہ سن لیا ہے کہ جی ہو جائے گا, اینڈ دین یو ڈونٹ وانٹ ٹو نو اینی تھنگ, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ بس آپ سراب میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں بس میرا کام کرا دیں آپ, تو پھر یو کین بی ان بگ ٹربل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, کیونکہ اگلے نے تو پھر اپنا بوریا بسترا باندھنا ہے اور نکل جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی پریویلنگ ہے اس سوسائٹی میں, اور دکھ بھی ہوتا ہے لوگ جب اپنے پیسے لوز کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اور سنوائی نہیں ہے نا. اگر کینیڈا میں کوئی یہ کام کرے تو 2 منٹ میں اس کو CBSA اور IRCC اور IRCMP گھیر لے گی. لیکن یہاں پر گو کہ قانون تو ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اور ریگولیشن تو ہے ہی نہیں, تو پھر کس بنیاد پہ پولیس کام کرے یا FIA کام کرے, کیونکہ بنائی نہیں ریگولیشن. ریگولیشن کیا ہوتی ہے؟ ریگولیشنز مراد یہ کہ آپ کسی بھی پیشے کے جو ممبرز ہیں ان کو آپ کسی پروفیشنل رولز آف کانڈکٹ اور بائی لاز کے تحت پابند کریں, اور انٹری انٹو دا پروفیشن آپ کوئی کمپیٹیٹیو رکھیں. ایسا نہیں کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے کنسلٹنٹ بن جائے, جیسا کہ یہاں پہ ہوتا ہے. آفس کھولا طارق روڈ پہ شارع فیصل پہ, کنسلٹنٹ آج سے. لیکن وہاں پر انٹری ٹو دا پروفیشن میں اگر آپ بار نہیں لگائیں گے, اگر آپ MBBS کرنے کے لیے پہلے انٹرنس ٹیسٹ نہیں رکھیں گے, اور انٹرنس ٹیسٹ پاس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو
میڈیکل کی ڈگری ملے گی, وہ تو آپ کو پورا پڑھنا پڑے گا, رائٹ. تو اگر آپ انٹرنس پہ بھی کوئی آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا اور پھر کوئی پڑھائی بھی نہیں ہوگی امیگریشن لاء کے اندر اس ملک میں, اور آپ ہیں بھی خود کینیڈین نہیں, بیٹھے بھی آپ یہیں پہ ہیں, بھیج رہے ہیں آپ کینیڈا, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا معیار ہوگا. کوئی معیار نہیں ہوگا. آپ کو معیار چاہیے, آپ کسی کو انوالو کر رہے ہیں پیسے دے کر کے, یا تو پھر آپ خود کیجئے نا. وائی ڈڈ یو انوالو سم ون جس کا معیار بھی نہیں تھا, ریگولیٹڈ بھی نہیں تھا, اس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی امیگریشن لاء میں, تو وہ آپ سے بہتر تو نہیں ہے اس کی نالج. اس نے بھی وہی ویب سائٹ پڑھی ہے جو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح بات ہے. ہاں, ہو سکتا ہے وہ کافی عرصے سے پڑھ رہا ہو تو اس کو ازبر ہو گئی ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسی طرح جیسے میڈیسن کی کتابیں میں آج پڑھ لوں اور لوگوں کو علاج کرنا شروع کر دوں, تو کیا آپ جائیں گے ایسے شخص کے پاس؟ آبویسلی اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں, ہو سکتا ہے شفا بھی ہو اس کے ہاتھ میں, لیکن یو وونٹ ٹیک اینی چانس ود اینی آف یور فیملی ممبرس ود دیٹ گائے. یو وڈ سے بھائی مجھے پراپر بندے کے پاس جانا ہے. امیگریشن کے معاملے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے. پرانی گاڑی خریدنی ہو 10 لوگ لے کے جاتے ہیں, میکینک 10 رشتہ دار, کس کو دیکھ بھال کے ٹھوک بجا کے لینی ہے. امیگریشن کا معاملہ ہو چکا لائف چینجنگ معاملہ ہے, آنکھیں بند کر کے پیسے دے دیے, اپنی ریسرچ بھی نہیں کی کہ کس کیٹیگری میں جانا ہے, بندہ کون ہے, کیا ہے, بس ہمیں جانا ہے. تو یہاں پر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں اور اس نقصان سے بچنا ہے اپنے. اور ریگولیشن جو ہے, میں اکثر جو ہے نا انڈیا کی مثال دے رہا ہوتا ہوں, اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس پورے ریجن کو نا ایک دوسرے سے سیکھنا بہت ضروری ہے. تو مجھے بتائیں انڈیا یا بنگلہ دیش میں کیا ریگولیشن کا طریقہ ہے, اگر آپ کو اس بارے میں پتا تو. ایک زمانے میں جو انڈین گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ نے رابطہ کیا کینیڈین گورنمنٹ کے ساتھ, ان کے جو منسٹر صاحب تھے وہ تشریف لائے, یہاں پہ قیام کیا. یہ پرانی بات ہے 90s کی, اور پھر انڈیا گئے وہ اور بات چیت کر کے واپس چلے گئے. یہاں انفارچونیٹلی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا, لیکن وہاں جا کے انڈیا میں انہوں نے بات سمجھائی کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس کنسلٹنٹ ہیں ان کو آپ ریگولیٹ کریں اس بنیاد پہ کہ وہ خود بھی کینیڈین سٹیزنز ہیں. کیونکہ لوگ ہوتے ہیں, جیسے میں کینیڈین سٹیزن ہوں, پاکستانی بھی ہوں, لیکن میں یہاں پہ آتا ہوں اور میرا آفس بھی ہے یہاں پہ کراچی میں, اور لاہور اسلام آباد بھی ہم جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو شخص بھی آفس لیے بیٹھا ہے وہ پراپرلی آتھرائزڈ ہے ہماری طرف سے, یعنی کینیڈا کی طرف سے. تو آپ اس کو آپ بھی لائسنس دیں. ایسا نہیں ہو کہ وہ کام کر رہے ہیں وداؤٹ اینی سپرویژن. تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی, انہوں نے وہ ڈال دی ہے. تو وہاں فراڈ ابھی بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ پبلک کو اویئرنیس کم ہوتی ہے تو وہ جھانسے میں آ جاتے ہیں. لیکن کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اس میں انٹرفیرنس ہے, اس میں انوالومنٹ ہے, تو جرت کم کرتے ہیں ان لائسنس آفس کھولنا. ریشو بھی کم ہوگا یقیناً. یہاں پر پرابلم ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ کیونکہ لاء نہیں ہے, جب لاء نہیں ہوگا تو کوئی چیز بھی اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتی. یو ہیو ٹو فالو دا لاء آف دا لینڈ, رائٹ. تو ہم اس بات کی ترویج کر سکتے ہیں کہ ہم لائسنسڈ ہیں, کینیڈا میں ہوتے ہیں وغیرہ, لیکن اس کی ویلیو یہاں پر پبلک کی نظر میں کیا ہوگی, وہ اس لیے نہیں ہوگی اتنی زیادہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سب سارے ایک جیسے ہیں, وہ بھی کنسلٹنٹ ہیں, آپ بھی کنسلٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے آپ کینیڈین ہوں گے, وہاں پہ لائسنسڈ ہوں گے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. حالانکہ فرق اسی سے پڑتا ہے, کیونکہ بات آپ کی ہو رہی ہے, کنزیومر کی ہو رہی ہے. اس سے میرے پاس کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کہ کیونکہ میرے پاس لائسنسڈ ہے تو میں کوئی آپ کو ویزا ایشو کرنے لگا ہوں. ایسا تو نہیں ہوگا کبھی بھی, نہ تو وہ کرے گا ایشو نہ ہم کریں گے. لیکن آپ کی پروٹیکشن کہاں پہ, وہ آپ نے دیکھنا ہے. زبردست. چلیں ہم کیٹیگریز کی بات کر رہے ہو. ضرور اب ہم کیٹیگریز کی بات کرتے ہیں. کیٹیگریز ان سینس کہ پہلے میں بات کرتا ہوں کہ یار ورک ویزا ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑا مشہور لفظ ہے. کیا کینیڈا ورک ویزا دیتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو اس کی کیا طریقہ کار ہے؟ بالکل دیتا ہے. ان کا پروگرام ہے ٹیمپرری فارن ورکر پروگرام, جس میں بزنسز جو کینیڈا میں ہیں جن کو لوگ چاہیے اور وہ لوگ ان کو کینیڈا میں نہیں مل پاتے ہیں, اسکل لیبر ہے, پلمبرز ہیں, شیفس ہیں, کوکس ہیں, ٹرک ڈرائیورز ہیں. اگر آپ معیار پورا کرتے ہیں اور آپ رابطے میں آتے ہیں جو امپلائر ہے, اور وہ امپلائر پروف کر دیتا ہے کہ مجھے یہ بندہ چاہیے اور یہاں پہ نہیں مل پا رہا, تو ایک پروسیس ہے جس کو لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں, جس کے تحت لیبر ڈپارٹمنٹ اس بات کی یقین دہانی کر لیتا ہے کہ کسی کینیڈین کی جاب نہیں ماری گئی. اگر آپ باہر سے منگا رہے ہیں, ان کو بگانے دینا پڑتا ہے اس لیے کہ بزنسز متاثر ہوں گے اگر وہاں پہ ورکر نہیں ہے تو ایک تو یہ ہے. دوسرا کچھ ریجنل پروگرامز بھی ہوتے ہیں جس میں یہ لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ انوالو نہیں ہوتا, بلکہ امپلائر آپ کو جاب آفر کر سکتا ہے اور آپ جوائن کر سکتے ہیں. لیکن جو سارا فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ دیر ہیز ٹو بی این امپلائر.
یہ ایجنٹ بیچ میں آپ کو جاب نہیں ارینج کر کے دے سکتا. صحیح بات ہے. اگر وہ ارینج کر کے دے رہا ہے, پہلے تو وہ لائسنس ریکروٹر ہو بیسڈ کینیڈا, اگر وہ کر کے دے رہا ہے تو اس پہ پابندی ہے کہ وہ آپ سے ایک پائی بھی چارج نہیں کرے گا, اور آپ نے دینی بھی نہیں ہے, کیونکہ روزمرہ کی بنیاد پر لوگ اس بات سے متاثر ہو کر کے کہ مجھے کیونکہ یہ جاب مل جائے گی اور میں کینیڈا پہنچ جاؤں گا, جاب ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتی, کوئی ارینج کر کے دے رہا ہے مجھے. تو جاب کا ارینجمنٹ کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جاب جینون ہے, واقعی یہ میں جوائن کروں گا اور اس کے عوض میں مجھے سیلری ملے گی. لیکن اگر جاب کا مقصد یہ ہے کہ جاب ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن اس کے پیسے ہیں, $30,000 $40,000 آپ دے دیں, اس میں گٹ جوڑ وہ لوگ کر لیتے ہیں کبھی کبھار امپلائر کے ساتھ بھی کینیڈا میں, کہ آدھے تم لینا آدھے میں, جاب نہیں ہے لیکن دے دو اس کو. اس میں محنت کرتے ہیں اور اس بندے کو یہاں بلائیں گے. آخر میں گورنمنٹ ٹریک ڈاؤن کر لیتی ہے, آڈٹ کرتی ہے, آپ ہی کو پکڑتی ہے, آپ ہی کو ڈپورٹ کرتی ہے. یہ لوگ تو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے, نہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے, کیونکہ جرم ہے پیسے لینا, تو وہ آن پیپر نہیں ہوتا, آپ نے دے دیے ہوتے ہیں, آپ پہنچ گئے ہوتے ہیں, تو اٹس اے ویری رسکی افیئر. مطلب 2 نمبری ہر جگہ پر ہے, 2 نمبری. تو جب لوگ رابطہ کرتے ہیں نا, مجھے کوئی جاب آپ کرا دیں, تو ان کا شاید یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم کچھ رقم دیں گے اور یہ جاب ہو جائے گی, جبکہ یہ بالکل عجیب سا کانسیپٹ ہے. اس لیے کہ اگر آپ پاکستان میں جاب کرنا چاہیں تو کیا آپ رقم دیتے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ کچھ جگہوں پہ دینی پڑتی ہے یہاں پہ, لیکن وہ بھی تو اللیگل ہی ہے نا کام, اللیگل ہے. تو یہاں پر اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. کچھ لوگ امیگریشن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی 200 نمبر مل جاتے ہیں مینیجرل جاب کے, اور ان کے نمبر کٹے ہوئے ہیں ایج کی وجہ سے, یا انگریزی میں اچھے نمبر نہیں آ پا رہے. وہ سوچ رہے ہیں میں کیا کروں, میرا سلیکشن نہیں ہو رہا. کوئی ایجنٹ رابطہ کرتا ہے یا یہ رابطہ کر لیتے ہیں, وہ کہتا ہے بھائی اتنے پیسے ہوں گے آپ, تو وہ سوچتے ہیں چلیں اتنے پیسے دینے سے ہماری اگر مستقبل چینج ہو رہا ہے. بٹ آپ کا ضمیر ہمیشہ غیر مطمئن رہے گا کہ ایک تو میں نے پیسے دے کر یہ کام کیا ہے, کسی اور کا سلاٹ میں نے لے لیا ہے, اور ہر وقت آپ کے سر پہ خطرے کی تلوار لٹکتی رہے گی. تو میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ضرور امپلائرس کو اپروچ کریں, ڈائریکٹ کریں, ریکروٹرس کے تھرو کریں, لیکن پیسے کسی کو نہ دیں آپ. اچھا, اگر مجھے اپلائی کرنا ہو, فار ایگزامپل یہ اسکلڈ ورکرس میں آتا ہے پورا کا پورا؟ پروفیشنل سارے اسکل ورکرس میں آتے ہیں. کس طرح کے پروفیشنلس؟ اس میں آکوپیشنس بہت سارے ہیں, جیسے کہ اکاؤنٹنٹس, انجینئرس, جرنلسٹ, یو نیم اٹ, نرسز, ڈاکٹرز, ہر طرح کے پروفیشنس ہیں. ہر طرح کی فیلڈ کا ایکسپرٹ کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے. اچھا, اب مجھے اپلائی کرنا ہے, فار ایگزامپل میں ایک آئی ٹی سے ریلیٹڈ کام کرتا ہوں, آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں, ٹھیک ہے, یا پھر میرا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں میرا کوئی کام ہے, یا پھر میں ایک جرنلسٹ ہوں, ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے پاس نا, ٹھیک ہے, اور میں کہتا ہوں کہ مجھے جانا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو واپس بھیج دوں گا گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ, ایک لنک دوں گا, میں کہوں گا اس کو ریڈ کیجیے. جب وہ ریڈ ہو جائے گا تو میں آپ کا اسیسمنٹ کروں گا, کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کی ویب سائٹ کو ریڈ کرتے ہیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ چیزیں واضح ہیں, کیلکولیٹرز بھی بنے ہوئے ہیں, یو نو اٹ. بٹ آپ چاہتے ہیں کہ چلیں ایک میں ایکسپرٹ اوپینین لوں, تو آپ میرے پاس آتے ہیں. تو میں نے بھی انہی فیکٹرز کے اوپر آپ کو اسیس کرنا ہے جو گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں. اسکل پروفیشنلس کے لیے ایج ہے, ایجوکیشن ہے, ورک ایکسپیرینس, لینگویج اسکلس, ریلیٹیوس کی پریزنس, اگر آپ میرڈ ہیں تو اسپاؤس کی کیا کوالیفیکیشن ہے, ان کی کیا لینگویج اسکلس ہیں. ان تمام فیکٹرز کو اسیس کرتے ہوئے ہم پوائنٹس اسکورنگ دی ہوئی ہے انہوں نے, ہر ایک فیکٹر کا ایک پوائنٹ ہے. اس کی بنیاد پہ ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کتنا اسٹرانگ ہے کیس, یا اگر کمی بیشی ہے تو کہاں پر ہے, کیا اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے یا نہیں, پروفیشن کون سا چوز کیا جائے, کون سی پروونس چوز کیا جائے, کیونکہ پروونسز بھی ہیں کینیڈا میں, 10 پروونس ہیں, 3 ٹیریٹریز ہیں, ہر ایک کا اپنا امیگریشن پروگرام بھی ہے. تو کبھی کبھار لوگوں کو اس میں مشورہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کوالیفائی کرتا ہوں, لیکن مجھے بیسٹ راؤٹ بتائیے, بیسٹ آپشن بتائیے. تو ہم ان کے ساتھ ڈسکشن کر کے یہ کر لیتے ہیں. تو اگر آپ جیسے انٹرسٹڈ ہیں تو ہم پھر آپ کو اس پروسیس سے گزاریں گے, اسیسمنٹ کے پروسیس سے پہلے. جب وہ اسیسمنٹ ہو گیا تو وہ نو آبلیگیشن فری اسیسمنٹ ہے. اس کے بعد ہم فارمل کنسلٹیشن رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایک پیج پہ آ جائیں, اس بات کو ڈسکس کر لیں کہ اب اسٹریٹجی کیا ہوگی, آگے کیسے بڑھنا ہے. جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہم پراپر سروس ایگریمنٹ سائن کر کے آپ کے ساتھ, جو کہ ایک ریگولیشن کے تحت آتی ہے کہ اگر آپ کسی کلائنٹ کو آن بورڈ لے رہے ہیں تو آپ ان کو اگریمنٹ دیجیے, پراپر طریقے سے بتائیں کہ کیا فیس ہوگی آپ کی, کیا گورنمنٹ کی فیس ہوگی, کیا اسٹیپس اس کے اندر انوالو ہیں, اور آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے, پروسیسنگ ٹائم کتنا ہوگا, کتنا ویٹ کرنا ہے, ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. یا اچھا, جو اگریمنٹ آپ سائن کرتے ہیں, جیسے لوگ یہاں پر لوکل لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی اگریمنٹ سائن کرتے ہیں, جو ان کو تھوڑی سی لیجیٹمیسی دیتا ہے کہ آپ نے اگریمنٹ سائن کیا ہے. تو وہ آپ اگریمنٹ پہ غور کریں گے کہ وہ اگریمنٹ وہ کمپنیز کے نام میں سائن کرتے ہیں. جیسے کوئی کمپنی کھولی ہوئی ہے XYZ پرائیویٹ لمیٹڈ, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس اگریمنٹ پہ لکھا ہے XYZ پرائیویٹ لمیٹڈ, اس میں
कंसल्टेंट का नाम नज़र नहीं आ रहा। आप तो दुकानें बंद करवा रहे हैं अंकल, which is a good thing, which is a वो good मैं नहीं thing. चाहता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि लोग इस बात को समझ लें कि सही तरीके कार किया। आप गए साइन करने, आपने कहा ठीक है जी एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट पे लिखा है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको साइन करना है बंदे के नाम में, क्योंकि आखिरकार अगर रेगुलेशन होती है तो कंपनी खुलती बंद होती रहती हैं। जो मेंबर होगा वो तो इंसान होगा, सही बात ठीक है ना। तो वो उस इंसान का नाम क्या है, और उस इंसान का नाम नज़र आ रहा है तो उसका लाइसेंस नंबर वगैरह क्या है, वो रजिस्ट्री बनी हुई है, आप चेक करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ हमारे पास इंटरनेट है बॉस, गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। एग्जैक्टली, गूगल करो सब दिख जाएगा। एग्जैक्टली। यहाँ पर तो ये आलम है पाकिस्तान में कि कंपनीज़ ने पोर्टल्स गवर्नमेंट की कॉपी किए हुए थे, ऐसे जैसे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट नज़र आ रही है, लोगों को दिखा रहे हैं कि साहब ये देखें ये वेबसाइट है, ये इस पर आपका इनविटेशन टू अप्लाई आ गया है, आपका वीज़ा आ गया है। बहुत जुल्म है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, कुछ लोग माशाल्लाह, बल्कि बेशतर लोग होशियार हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, एजुकेटेड हैं, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे साथ कुछ प्लान तैयार हो रहा है। तो जो लोग ज़रा सा नाइवनेस का शिकार हो जाते हैं, मासूमियत में यकीन करने वाले लोग होते हैं, आई डोंट वांट टू ब्लेम देम, भरोसा करने वाले लोग होते हैं, और इतना बड़ा मामला है वो समझते हैं कि हमारे साथ तो फेवर ही हो रहा है, इतना काम हो रहा है, उसमें वो नहीं देख पाते कि ये चीज़ फेक है, और वो एक तवील प्रोसेस के बाद आखिर में या तो जो शख्स था वो ख़ुद गायब हो जाता है, या फिर आप थक हार के ख़ुद पीछा छोड़ देते हैं। पैसे तो यहाँ पर निकलवाना तो एक नामुमकिन सा अमल है यहाँ पे। या अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये है कि बिज़नेस वीज़ा पर मेरा सिंपल सा सवाल है कि भाई मेरा एक बिज़नेस है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं कनाडा चला जाऊँ, ठीक है, तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है? मैं पाकिस्तान में बिज़नेस करता हूँ, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, और मैं अपनी फैमिली के साथ जो है इमिग्रेट करना चाहता हूँ पाकिस्तान, फॉर सो मैनी रीजंस। जी, अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं और आपने अपनी एक बिज़नेस खड़ा किया है, मेहनत से, अपनी एंटरप्रेन्योर हैं आप, अपना लोहा मनवाया है बिज़नेस की फील्ड में, कनाडा हो या कोई भी मुल्क हो, आपकी डिमांड है, और कनाडा में ऑब्वियसली देयर इज़ नो एक्सेप्शन, दे वांट सक्सेसफुल बिजनेस पीपल हु कैन कम एंड कंट्रीब्यूट टू द कैनेडियन इकानमी। वो आएँ, आकर के बिज़नेस को अपना एक्सपेंड करें, यहाँ पे लोगों की जॉब्स क्रिएट होंगी, सरमाया आएगा, तो उनको चाहिए, ताजिर के सर पे ताज होता है, तो उसकी पजीराई हर जगह होती है। आप आएंगे तो उनका फ़ायदा होगा, आप फेवर कर रहे होंगे कनाडा को कि मैं अपना बिज़नेस आपके पास आकर के एक्सपेंड कर रहा हूँ, ब्रांच बना रहा हूँ या स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बिज़नेस कैटेगरीज बनी हुई हैं, एंटरप्रेन्योर कैटेगरी बिज़नेस वाली हर प्रोविंस की अपनी अपनी अलग है, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, सैस्कैचुअन, अल्बर्टा, हर एक की। इसके अलावा देयर इज़ अनदर कैटेगरी फॉर इनोवेटिव बिजनेस पीपल, ख़ासतौर से IT, कंस्ट्रक्शन और दूसरी स्टार्टअप वीज़ा। स्टार्टअप में आपका पास अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है जो कि कम्पीट कर सकता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें कोई इनोवेशन है, तो वहाँ पर जो डेजिग्नेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, जिनको गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया कि आप ढूंढें इनोवेटिव पीपल। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है, फिर गवर्नमेंट सिर्फ इमिग्रेशन डील करेगी, आप ऐसे लोग ढूंढें जो कि इनोवेटिव आइडिया पेश कर सकें, उनको आप सपोर्ट करें, और अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो हम इनको इमिग्रेशन दे देंगे। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स, और उसमें ये शर्त भी नहीं है कि आप ख़ास बिजनेसमैन हो, यू कैन बी ए सैलरीड पर्सन। अगर आप सैलरीड हैं, आपने कभी कोई बिज़नेस नहीं किया, लेकिन आपका आइडिया बड़ा अनमोल है, और वो आइडिया इतना अच्छा है कि कोई भी डेजिग्नेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कनाडा में उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, या आपको वो हाउस करने के लिए तैयार है अपने इंक्यूबेटर में, देन you get your immigration with your family directly। बहुत आला, yeah। ज़बरदस्त। ये अच्छा है कि आप बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग बड़ा डिटेल में इसको बात करें। 100% बहुत ही ज़्यादा तो नहीं है, एक तरह से ब्रीफ ही है ये, लेकिन अगर आप चाहते हैं और डिटेल पता करना तो ज़ाहिर सी बात है, आमिर इस्माइल एसोसिएट्स आपके सामने मौजूद हैं, आपने इनको कांटेक्ट करना। आपको कांटेक्ट करने का तरीका क्या है? हमारी वेबसाइट है amirismail.com, सारे डिटेल्स पे मौजूद हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारे कैनेडियन एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर्स भी हैं, रब्ता करें, व्हाट्सएप करें। मैं तो मुझे खुशी होती है कि मैं डायरेक्ट बात करूं लोगों के साथ। अच्छा, व्हाट्सएप इज़ द ईजीएस्ट वे। सबसे अच्छी बात ये है कि व्हाट्सएप जो है ना, जिंदाबाद वाला सीन है। अच्छा, अब अगर मुझे ऐसे ही जाना है घूमने के लिए, विजिट वीज़ा, एक और प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है कि देखिए भाई, कनाडा का
ویزا جو ہے نا آتا بہت ٹائم میں ہے, ٹھیک ہے, اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم. اب تو آئی تھنک آئی ڈونٹ نو یہ لوگ پاسپورٹ نہیں رکھتے, ایسے ہی آن لائن سسٹم آن لائن سسٹم ہے, زیادہ بہتر ہے, کیونکہ پاسپورٹ رکھ لیں تو پھر آپ زندگی میں مطلب ملک چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتے نا. ہاں وہ سسٹم بہت بڑا بینگ اے پاکستانی ہمیں بہت بڑا مسئلہ فیس کرنے کو ملتا ہے. اور بہت سارے ملکوں نے بھی اب یہ سسٹم کر دیا ہے کہ آپ جو ہے اسپیشلی یو کے نے بھی کر دیا ہے کہ آپ کو ذرا پاسپورٹ جو ہے نا جمع کرانے کی ضرورت نہیں, آپ نے تھوڑے پیسے زیادہ دینے ہیں اور اپنے پاسپورٹ اپنے گھر پر ہی رکھنا ہے اپنے پاس. آپ دبئی آپ کو جانا ہو فار ایگزامپل, کہیں بھی آپ کو اٹھ کر جانا ہو, بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, پاسپورٹ رکھا ہوا ہے. بالکل. ابھی تو ایک ہی ملک ہے اس وقت جو کہ پاسپورٹ آپ کا رکھتا ہے اور پھر رکھ کر بھول جاتا ہے, اور وہ ہے انڈیا. اگر آپ کو انڈیا کے لیے اپلائی کرنا ہے اس وقت تو پھر آپ بھول جائیں 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے, وہ آپ کو رلائے گی. ہم ایک دوسرے کو رلانے میں جو ہے نا آئی تھنک یہ بڑا چاہتے ہیں. کسی انڈین کو پاکستان کے لیے اپلائی کرنا ہے, پاکستانی ایمبیسی پاسپورٹ رکھ کے بھول جائے گی, سو جائے گی کہ نہیں یار بیٹا میں آپ کو پہلے رلاؤں گا, تڑپاؤں گا کہ یہ جو جنگیں ہم نے لڑی ہے نا اس کی ذمہ داری میری ہے, ٹھیک ہے. انتظار میں بھی لذت ہے, تو سوچیں یار, لذتیں اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کرتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے کبھی اپلائی کیا انڈیا کے لیے؟ میں نے اپلائی نہیں کیا, لیکن پتہ نہیں کبھی موقع ملے گا یا نہیں. ہم ویسے ٹریول بہت کرتے ہیں. ارے آپ کے لیے تو بہت آسان ہے, آپ کے پاس تو کینیڈین پاسپورٹ ہے, میں تو بھول ہی گیا تھا. ہاں اس میں ویزا کی حصول کی ضرورت نہیں پڑتی بیشتر ممالک میں, یہ ارائیول پہ ہو جاتا ہے. لیکن سر آپ کا جو جائے پیدائش ہے نا وہ کراچی ہے, تو پھر بھی آپ کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہوں گی ایز کمپیئر ٹو دیٹ پرسن جو کہ آلریڈی وہاں پر پیدا ہوا ہے, تو یہ تو ہوگا. ہاں یہ میں سمجھتا ہوں اس میں حقیقت ہے کہ آپ اگر کہیں اور پیدا ہوئے ہیں اور آپ گڈ بکس میں ہیں یا نہیں ہیں, اگر آپ کہیں اور پیدا ہوئے ہیں اور نیچرلائز سٹیزن ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہیں پہ کسی بارڈر پہ آپ کو اتنا نہیں, لیکن پھر بھی کینیڈین پاسپورٹ از اے ویری پاورفل پاسپورٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں آپ کو تو اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں, سیاحت کرنا چاہتے ہیں, یا فیملی ممبر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, بزنس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, تو آپ وزٹ پہ آ سکتے ہیں. وزٹ ویزا اپلائی کیجیے اور وہ آپ کو کنسیڈر کرے گا. خالی آپ کو وضاحت کرنی ضروری ہے کہ میرا ریزن کیا ہے آنے کا. میرا ریزن یہ ہے کہ میں اپنا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد آئی ول لیو کینیڈا ایٹ دی اینڈ آف دا پیریڈ آتھرائز فار مائی اسٹے. کتنا بھی دیں آپ, 3 مہینے کی انٹری دے دیں یا 6 مہینے کی دے دیں. ویزا چاہے 5 سال کا ہو 10 سال کا ہو, یوزلی انٹری جو ہوتی ہے ہر مرتبہ وہ 6 مہینے ہوتی ہے. تو اس سے پہلے اگر آپ لیو کر جاتے ہیں تو ویزا آفیسر نے یہی دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کیا معاملات رہے ہیں آپ کے, کیا آپ دوسری کنٹریز جاتے رہے ہیں, کیا وہاں پر آپ نے قیام میعاد سے زیادہ تو نہیں کر دیا. اگر نہیں کیا تو یقیناً آپ دوسری کنٹریز کی امیگریشن کے قوانین کو ملوز خاطر رکھتے ہیں, آپ واپس آ جاتے ہیں اپنے ملک میں. اور کیوں آ جاتے ہیں اپنے ملک میں واپس؟ یہاں پہ ایسی کون سی چیزیں جو آپ کو کھینچ لاتی ہے؟ کیا وہ فیملی ہے, کیا وہ آپ کی جاب ہے, کیا وہ آپ کا بزنس ہے, اثاثے ہیں آپ کے. تو وہ اگر آپ ڈاکیومنٹ کر دیں پراپر طریقے سے اور اچھا سا کور لیٹر بنا کے ہیڈنگ ڈال کے کہ یہ میری ٹائز یہ ہے, ریزن یہ ہے, اور ریزن لاجیکل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے وہاں پہ برف کے اندر کھیلنے کا شوق ہے. ہو سکتا ہے ہو آپ کو شوق, لیکن یہ کوئی اتنا اسٹرانگ ریزن مزے کا نہیں ہے. آپ دیں اس کو, سیاحت دے سکتے ہیں آپ, لیکن اگر آپ پوری دنیا میں کہیں سیاحت نہیں کیا آپ نے, ابھی آپ دبئی بھی نہیں گئے, ملیشیا بھی نہیں گئے, ٹرکی بھی نہیں گئے, عمرے پہ بھی نہیں گئے, اور عمرے کو تو وہ ویسے بھی کیونکہ وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے تو اکثر اور بیشتر لوگ جاتے ہی رہتے ہیں. تو اگر آپ عمرے میں 10 مرتبہ بھی گئے تو شاید وہ وزٹ ویزا کے پوائنٹ آف ویو سے ویزا آفیسر کی نظر میں اس کی قدر ویسے نہیں ہوگی جیسے کہ آپ اور زیادہ کنٹریز کو گھومیں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے اطراف میں جو ممالک ہیں وہاں آپ نے دورہ نہیں کیا, اور ایک دن آپ نے سوچا کہ میں بہت 14 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ یا بیچ میں رکتے رکاتے ایک دن کے اندر کینیڈا پہنچوں اور وہاں پہ سیاحت کروں, تو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنا ٹریول کو بہتر بنائیں. خواہش ہو سکتی ہے آپ کی, کینیڈا از اے بیوٹیفل کنٹری, آئی انجوائے اٹ الاٹ, سردیوں کو چھوڑ کے, لیکن آپ ضرور کریں. کچھ لوگوں کو سردیاں بھی پسند ہوتی ہیں, برف باری پسند ہوتی ہے, آئیں ضرور, لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو غور کریں. اگر آپ وزٹر ویزا ڈالیں گے اور اس کے چانسز ہوں گے ریفیوزل کے, تو دیر از نو پوائنٹ. آپ یا تو بہتر کر لیں یا پھر نہ اپلائی کریں, کیونکہ وقت ضائع ہوگا. آپ اپلائی کریں گے, پیسے بھی دیں گے کسی کو, خاص طور سے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کہتے ہیں لائیے, اور ڈن بیسس پہ ہم کرا دیں گے. دیر از اے ورڈ یوز ڈن. ڈن سے مراد یہ ہے کہ جی آپ مجھے کیس دیں, میں آپ سے 1 پیسہ چارج نہیں کروں, اس کے بعد جب لگ جائے تو اتنے پیسے $10,000. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ عقل سلیم دی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ بندہ ویزا آفیسر بھی نہیں ہے, نہ اس کے کوئی معاملات ہیں ویزا آفیسر, وہ بیسکلی تکا ہی لگا رہا ہے. وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ 100 لوگوں سے لیے اس میں 1 کا تو لگ ہی جائے گا, تو $10,000 میں کما لوں گا. تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وزٹر ویزا, اس کے اندر گٹ فیلنگ ویزا آفیسر کی زیادہ انوالو ہوتی ہے. دے ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو میک اسیسمنٹس
کیونکہ یہ کوئی امیگریشن کا معاملہ نہیں ہے کہ پوائنٹس ہوں گے اس کے اندر. وہ دیکھتا ہے آپ کے قاعدے سے ڈاکیومنٹس اگر نہیں ہیں, اس میں کمی بیشی ہے, آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس نیٹ ورتھ ہے, ڈاکیومنٹ کوئی نہیں دیا, یا دیا ہے تو اس میں کم نظر آ رہی ہے, اس کے اندر یعنی کانٹرڈکشن بہت ہے, تو وہ ریفیوز کر دے گا آپ کو. تو آپ ایک ہی دفعہ اپلائی کریں, اچھی طریقے سے اپلائی کریں. اس کے باوجود ریفیوزل کا اور اپروول کا دار و مدار آفیسر کے ڈیسیشن کے اوپر ہے. اف دے میک اے ڈیسیشن ناٹ ان یور فیور, دین یو ہیو دا چوائس آف ری اپلائنگ اور اپیلنگ دا میٹر ان فیڈرل کورٹ آف کینیڈا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی جو کمزوریاں ہیں, چاہے امیگریشن کا معاملہ ہو, چاہے وزٹ کا معاملہ ہو, چاہے ایز اے اسٹوڈنٹ ہو, وہ پہلے آپ کور کر لیں. اور یہ سب چیزیں گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ خود موجود ہیں, یا کسی سے آپ بات کر رہے ہیں تو پھر ان سے گائیڈ لائن لے لیں اور پھر اچھی طریقے سے اپلائی کریں. اچھا, بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بڑے خوبصورتی سے آپ نے اس کو سمجھایا بات بیسکلی, کیونکہ وزٹ ویزا کے لیے میں خود انٹرسٹڈ ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں الحمدللہ 25 ملکوں میں سفر رہا ہے میرا, اور میں ہر ملک جو پسند آ جاتا ہے بار بار جاتا رہتا ہوں دیکھنے کے لیے. اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات بتائی نا بالکل ٹھیک ہے, کہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ اور جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی ساری ڈاکیومنٹیشن, ٹیکس ویکس وہ صحیح ہونا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ میں نے دیکھا ہے, سر میرا ایک جاننے والا ہے, بہت پیسے والا ہے, لیکن یہ کہ وہ بھائی صاحب جو ہیں بار بار امریکہ یا کینیڈا کے لیے اپلائی کر رہا ہوتا ہے, وہ دبئی تک نہیں گیا وہ آج تک فریش پاسپورٹ پہ. میں نے اس کو ریسنٹلی سمجھایا, میں نے بولا یار یہ تم کیوں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو, تمہارے اوپر تم پر کیا فطور سوار ہے, کیا بھوت سوار ہے کہ تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. تم اس کو پراپر طریقے سے چینلائز کرو. یو ہیو منی, ٹھیک ہے, یو ہیو منی ٹو ٹریول, اور اگر پیسہ نہیں بھی ہے تو اس کو جمع کرو, لیکن یہ ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے, یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے, اس کو سمجھو, یہ ایک پروسیس ہے, اور یہ شارٹ کٹ نہیں ہے, یہ ایک لمبا پروسیس ہے. پہلے دبئی جانا ہے, پھر سنگاپور نہیں, پہلے دبئی جانا ہے, پھر آپ کو جو ہے باکو کی طرف چلے جاؤ, ٹھیک ہے, جہاں پر آپ کے پاس ای ویزا کی فیسلٹی ہے, پہلے وہاں جاؤ, ٹھیک ہے, ایون سینٹرل ایشیا میں چلے جاؤ, ایون تنزانیہ چلے جاؤ, ٹھیک ہے, ہاں اپنے ٹریول کو جہاں پر آسان ہے وہاں جاؤ. ان کو دکھاؤ کہ یار میں اتنے کانٹیننٹس میں جا چکا ہوں, اگر مجھے وزٹ کرنا ہے تو اتنے کانٹیننٹس میں جا چکا ہوں, ٹھیک ہے, اتنے ملکوں میں جا چکا ہوں. میں نے ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی دیکھا ہوا ہے, میں نے جو ہے وہ مڈل ایسٹ بھی دیکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے پھر ٹرکی بھی دیکھ لیا ہے, اور پھر میں نے شنجن بھی دیکھ لیا ہے, اور اب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. میں مطلب یہ کہ وہ دکھ رہا ہوں ان کو میپ میں نا, آپ کے گوگل میپس دکھا رہا ہو کہ آپ کس طرح سے اپنے جو فٹ پرنٹس کو بڑھا رہے ہو سلو. وہ بالکل سمجھ جائیں گے کہ یار یہ وہاں گیا, یہ 25 ملکوں میں 10 ملکوں میں 6-7 ملکوں میں گیا, واپس آیا ہے, اس کا بنتا ہے ویزا دینا. ایگزیکٹلی, یعنی آپ کو وہ جب دیکھتا ہے کہ آپ کوئی ڈیسپریٹ کلاس نہیں ہے, بلکہ آپ اس زاویے سے آ رہے ہیں کہ میں آپ کو فیور دے رہا ہوں, کینیڈا آ کر کے میں آؤں گا, رہوں گا, ڈالر خرچ کروں گا, اور وہاں پر آپ کی اکانمی میں میرا حصہ ہوگا کیونکہ میں ایز اے ٹورسٹ آ رہا ہوں. یس, تو یہ ضروری ہے. لیکن جب ویزا آفیسر کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایکچوئل مقصد ٹورزم نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہو, ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کا کچھ اور ہی مقصد ہے کہ آپ رہ جائیں وہاں پہ, ٹورزم ہو, لیکن کیونکہ آپ کے ساتھ جو دوسرے عوامل ہیں جیسے کہ لیک آف ٹریول, انٹرنیشنل ٹریول ہے, یا فائنینسز صحیح نہیں ہے, یا جاب اتنی اسٹیبل نہیں ہے, اس میں سیلری بالکل اتنی زیادہ نہیں نظر آ رہی ان کے معیار کے حساب سے, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو لیکن ان کے معیار کے حساب سے کہ بھئی اس جاب کو چھوڑنا بڑا آسان ہے. تو اگر آپ کسی کو اپنے گھر پہ دعوت دیتے ہیں مہمان کو, تو عموماً تاثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی اچھی آؤ بھگت کی جائے, اس کے بعد یہ واپس چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ کو پہلے ہی کوئی الارم دے دے کہ انہوں نے ساری زندگی یہیں پہ رہنا ہے, تو شاید آپ دروازہ نہیں کھولیں گے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کھولیں آپ دروازہ. آپ نے ایگزامپل بہت سی دی, کیونکہ پچھلے کچھ اگر ہم 30-40 سال پہلے جائیں تو اس زمانے میں ہوا ہی کرتا تھا کہ خالہ پھپھو آ جایا کرتی تھی, پھپھو خاندان آ جایا کرتے تھے, اور وہ رہ رہے ہیں 2-3 ہفتے رہ رہے ہیں. اچھی بات تھی, برکت ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ابھی مطلب مثال شاید ریلیونٹ ہے لیکن اتنی زیادہ ایکوریٹ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس کو اس زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ آفیسر کا کام یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے جینوئن وزٹر کون ہے. اگر آپ وہاں رہ جائیے گا, ہاں مستقل سکونت کے انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں, اگر آپ اس میں کوالیفائی کرتے ہیں تو یو آر ویلکم. اسکل ورکر ہو گیا, بزنس ہو گیا, ایون اسٹوڈنٹ جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے پاس مواقع ہیں وہاں پہ مستقل رہنے کے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آئیں, اپنی جیب سے پڑھتے ہیں, ینگ ہوتے ہیں, کینیڈین ڈگری بھی حاصل کر لیتے ہیں, تو ان کو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ مل سکتا ہے. اس کے بعد پھر وہ امیگریشن میں بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس اسٹوڈنٹ تھنگ, بیکاز یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے. میں واقعی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اور اگر اسکالرشپس والا بھی سین ہوتا ہے, اگر آپ نہیں بھی کر سکتے تو اس کے تھرو بھی جا سکتے ہیں,
اٹس ویری امپورٹنٹ کیونکہ ہمارا انفارچونیٹلی تعلیمی نظام بہت پیچھے ہے. ہم لوگ آج تک فلاپی ڈسک اور وہ ماؤس اور وہ بیکار چیزیں پڑھ رہے ہیں اپنے اسکول اور کالجز میں, اینڈ دیٹس ریئلی سیڈ. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ملک سے باہر پڑھنے جائے, ٹھیک ہے, اور پھر وہاں سے جب ایکسپوجر ملتا ہے نا, اب آپ کی چوائس ہے, آپ وہاں رہیں یا پھر واپس آ جائیں, سرو کرنے کے لیے آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہاں سے جایا جائے. باہر نکلتا ہے تو دماغ کھل جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں باہر نکلا تو میرا بھی دماغ کھلا. ایک پوائنٹ تھا کہ جب میں بھی ایکسٹریمسٹ تھا, ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ تھا, میں اگر بتاؤں گا نا کہ میں کن کن چیزوں پہ بلیو کرتا تھا تو لوگ مجھے آف کورس کینسل کر دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے اندر میں نے ایولیوشن کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے, ایوالو اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ کس اسپیڈ کے ساتھ میں ایوالو ہوں جسٹ بیکاز میں نے ٹریول کیا ہے. یو ہیو اڈاپٹڈ یور سیلف, الحمد للہ, اینڈ اٹس سو بیوٹیفل. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں باہر نکلا اور میں نے دیکھا کہ نہیں یار یہ دنیا الگ ہے اور یہ بھی سچ ہے اور یہ اس طرح سے کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم جو سوچتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہم صحیح سوچ رہے ہیں, ہم غلط بھی سوچ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر آپ, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ وسائل ہیں آپ کے پاس یا پھر آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں تو آپ ملک سے باہر نکلیں. تو مجھے بتائیں کہ اگر مجھے کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنی ہے تو میں کیا کروں؟ پہلی بات پاکستان کے حوالے سے کہ یہاں کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی بڑے معیاری ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں. یہ ضرور ہے کہ افورڈیبلٹی ہر جگہ پہ آڑے آ جاتی ہے پاکستانیز کے لیے, کیونکہ جو بھی افورڈیبل ادارے ہیں جن کا نام ہے, جن کا معیار ہے, ان تک رسائی ہر ایک کی ممکن نہیں ہے. کینیڈا میں اگر آپ اچھے طالب علم ہیں, یہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور آپ کے پرسنٹیج وغیرہ صحیح ہے, وہاں پر بھی ایک ہی چیز آڑے آتی ہے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس وسائل ہونے چاہیے, وہ ان وسائل سے زیادہ ہونے چاہیے جو پاکستان میں آپ کو درکار ہیں. بے شک. تو اب پاکستان میں کیونکہ مختلف کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں تعلیم کی, نیچے والے بھی ہیں, پھر بھی مڈل بھی ہے, پھر اوپر بھی ہے تعلیمی معیار کے حساب سے. اور جیسے جیسے تعلیمی معیار اوپر جاتا ہے, پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے پیسے الگ ہیں, گورنمنٹ کے الگ ہیں, تو یہاں پر یہ مسائل آڑے آ جاتے ہیں. اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. کینیڈا ہو, یو کے ہو, آسٹریلیا ہو, یو ایس اے ہو, وہاں پہ پڑھنے کے لیے آپ کو گڈ گریڈس تو چاہیے ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف پیسے جیب میں ہیں اور سی گریڈ ہے, تو سی گریڈ از اے گڈ گریڈ بائی دی وے, لیکن شاید وہاں پر مشکل ہوگی آپ کو داخلہ لینے میں. انفیکٹ پاکستان میں بھی مشکل ہو سکتی ہے آپ کو داخلہ لینے میں. تو گریڈز اگر آپ کے اچھے نہیں ہیں تو ایک تو وہیں پہ بات آ کے میرا داخلہ نہیں ہوا تھا آئی بی ایم اسی وجہ سے. ہاں, وہاں پہ ٹیسٹ سسٹم بھی ہے اور تو آپ اس میں بھی رہ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ اچھے اسٹوڈنٹ تو ہوں, ساتھ میں آپ کی افورڈیبلٹی بھی ہو, پھر آپ کا کوئی ایک واضح پلان ہو پڑھنے کا کہ یہ میں پڑھائی کر کے جب یہ کینیڈین ڈگری لوں گا تو اس کا میں استعمال کیسے کروں گا اپنے ملک میں واپس آ کر کے, کیا اس کے فوائد ہوں گے. تو کیونکہ ویزا کے موقع پر آپ کو یہ باور کرانا ہوتا ہے آفیسر کو کہ میرا ایکچولی ارادہ نہیں ہے کینیڈا میں رہنے کا, لانگ ٹرم ہو سکتا ہے لیکن اس لانگ ٹرم کو ابھی ڈسکس نہیں کرتے ہم لوگ اس ویزا کے موقع پہ جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے. اس اسٹوڈنٹ ویزا کے موقع پہ ہم نے اس کو بتانا ہے کہ کیوں میں پڑھائی یہ والی کرنا چاہتا ہوں, اس کورس کا انتخاب میں نے کیوں کیا ہے, اس یونیورسٹی کالج کا انتخاب کیوں کیا ہے, مجھے اس سے فائدہ کیا آنے والا ہے, اس کا اسکوپ میرے ملک میں یا ایلس ویئر, جیسے مڈل ایسٹ میں اکثر لوگ کینیڈین ڈگری لے کے آ جاتے ہیں تو بہتر جابس کے مواقع ہوتے ہیں. اگر ویزا آفیسر کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ کے پاس وسائل بھی ہیں, گڈ گریڈس بھی ہیں اور بالکل واضح پلان بھی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کینیڈا سے باہر پنپ جائیں گے بہت بہتر طریقے سے, دین دے ول گیو یو دا ویزا. اس کے بعد آبویسلی جب آپ آ گئے ہیں اور اپنے پڑھائی کمپلیٹ کر لی ہے تو آپ کے پاس مواقع ہیں وہاں پہ رہ جانے کے. پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ میں بین السطور اگر آپ دیکھیں تو آفیسر نے آپ کو ایکچولی جانے نہیں دینا واپس, یعنی گورنمنٹ آف کینیڈا نے جب آپ اسٹوڈنٹ ویزا لے کے آ گئے ہیں وہ ایکچولی آپ کو جانے دینا نہیں چاہتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں, کیونکہ آپ جب آئے تھے تو اپنا ٹیلنٹ لے کے آئے تھے, آپ ینگ بھی تھے, موسٹلی ینگ بھی تھے, آپ پیسے بھی اپنے ہی لائے تھے, کیونکہ جو کینیڈین سٹیزنس ہیں جیسے ہمارے بچے ہیں وہ دے ڈونٹ پے دیٹ مچ آف منی کیونکہ ان کو ایکسیس ہے, لیکن جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ تو پوری فیس دیتا ہے. تو آپ نے اپنی جیب سے پڑھائی کی, کینیڈین ڈگری لی اور آپ کینیڈینائز بھی ہو گئے, آپ کی انگریزی بھی بہتر ہو گئی, آپ نے وقت گزارا وہاں پہ, اب آپ فلی طور پہ آپ نے سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں. تو ایسا بندہ جانے دیا جائے اور باہر سے امیگریشن پہ لوگوں کو بلایا جائے تو اٹس اے کانفلکٹ, رائٹ؟ کیوں نہ اسی کو روک لیا جائے. بڑا زبردست پوائنٹ ہے یہ تو. اور انہوں نے کیا ایسے, کووڈ کے زمانے میں جب بارڈرز بند تھے تو وہ بلا نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے کہا یہاں پہ 5 لاکھ اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے,
ان کو فیسیلیٹیٹ کرو. اور اس کا ایکسپوجر اتنا بہترین طریقے سے کینیڈا والا ہو گیا ہے کہ وہ کینیڈا کے کلچر کو, ویلیوز کو, نارمس کو سمجھ گیا ہے, وہاں کے لاس کو سمجھ گیا ہے, ہر چیز کو. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے ایون ایز اے کینیڈین گورنمنٹ کی نظر سے بھی دیکھا جائے تو یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑے گی, اتنا محنت نہیں کرنی پڑے گی. ایک بچہ ہے جس کو ہم نے تعلیم بھی ہم نے دی ہے, ایوالو ہو گیا پراپر طریقے سے. 2 چیزیں آپ کے راہ میں حائل ہوتی ہیں جب آپ کینیڈا جاتے ہیں. آپ کے پاس انگریزی کو امپروو کرنے کا ایک تو روم ہوتا ہے, تو جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی انگریزی امپروو ہوتی ہے. اور بہت سے لوگ یہاں سے جاتے ہیں بڑے فلوئنٹ بھی ہوتے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن اکثر لوگوں کو بہتر موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی انگریزی کو بہتر کریں. اور دوسرا, ان کو لامحالہ اپنی تعلیم کچھ اپ گریڈ کرنی پڑتی ہے, کوئی لائسنسنگ کرنی پڑتی ہے, کوئی سرٹیفیکیشن کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اس معیار کو پہنچ سکیں. تو اس میں وقت لگتا ہے. اگر ایک بندہ اپنی جیب سے خرچہ کر کے کینیڈین ڈگری جیب میں لے کے گھوم رہا ہے, انگریزی اس کی بہتر ہو چکی ہے کیونکہ اس نے وہاں 2-3 سال تعلیم گزاری ہے, تو کیوں نہ اس کے ٹیلنٹ کو یوز کیا جائے. اور جب ان کو یہ بات ریئلائز ہو گئی تو انہوں نے اسٹوڈنٹس کو ترجیح دینا شروع کر دی. ویری نائس. تو یہ تو بہت بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے, اور یہ لانگ ٹرم میں دیکھا جائے تو مطلب اگر آپ وہاں پر اسٹوڈنٹ بنتے ہیں, پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, تو یہ تو بڑا اچھا سین ہے. میں نے تو اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا کبھی بھی. اچھا, اب ہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ میں تو پڑھنے چلا گیا وہاں پر, ٹھیک ہے, میں تو سیٹل ہو گیا, ٹھیک ہے, میرے پیرنٹس کا کیا ہوگا, ٹھیک ہے. یا فار ایگزامپل میری پاکستان آ کر میں نے شادی کر لی کسی خاتون سے, اور اس کے بعد پھر میں واپس چلا گیا کام کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے. تو میں اپنے اسپاؤس کو یا پھر اپنے پیرنٹس کو کس طرح سے بلاؤں گا, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ اپنا گھر بار, والدین چھوڑ کر کے, حلقہ احباب چھوڑ کر کے دوسرے پردیس چلے جاتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ری یونائٹ ہو فیملی. تو کینیڈین سٹیزنز اور پرماننٹ ریزیڈنٹس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اسپانسر کر سکیں اپنے والدین کو, اپنی اسپاؤس کو اور بچوں کو. جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو بھی وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اسپاؤس کو اوپن ورک پرمٹ پہ لے آئیے. اوپن کا ورڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ورک پرمٹ ملے گا, لیکن وہ اوپن اس سینس میں ہوگا کہ کوئی امپلائر انوالو نہیں ہے, آپ کسی کے پاس بھی جاب کیجیے. تو وائل دا اسٹوڈنٹ اسٹڈنگ, دا اسپاؤس کین ورک اوپن ورک پرمٹ پہ. اور بچے اگر آپ کے ہیں جو 18 سال سے نیچے ہیں وہ فری پڑھ سکتے ہیں. تو اکثر فیملیز جا رہی ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے, اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں صاحب, اور خاتون یا وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں. یہ ٹیمپریریلی سلوشن ہے. لیکن اگر آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو گئے ہیں, یعنی آپ نے اسکل ورکر کے طور پہ امیگریٹ کیے تھے یا بزنس مین کے طور پہ کیے تھے, آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو گئے یا سٹیزن بن گئے ہیں, کیونکہ 3 سال کے بعد آپ سٹیزن بھی بن سکتے ہیں, آپ اپلائی کریں سٹیزن شپ کے لیے. رہائش 3 سال اگر آپ کی ایز اے ریزیڈنٹ ہو جائے تو دونوں ریزیڈنٹ اور سٹیزن دونوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اسپانسر کر سکیں. اس میں ایک پرماننٹ ریزیڈنس اسپانسرشپ ہوتی ہے ماں باپ کے لیے, اور یعنی گرینڈ پیرنٹس کے لیے بھی ہے, دادا دادی نانا نانی کے لیے بھی ہے وہ. یا پھر آپ ان کو ایک ویزا ہے جو سپر ویزا کہلاتا ہے, وہ بنایا گیا ہے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کے لیے. بہت ساری چیزیں. اسی طرح سے اسپاؤزل اسپانسرشپ بھی ہوتی ہے, جس کے اندر آپ اگر اوورسیز ہیں آپ کی وائف یا آپ کے ہسبینڈ, تو آپ ان کو اسپانسر کر سکتے ہیں ایز اے کینیڈین سٹیزن پرماننٹ ریزیڈنٹ. یا اگر وہ آلریڈی موجود ہیں کینیڈا میں, کیونکہ آپ کو کوئی کینیڈا میں بھی پسند آ سکتا ہے, تو اگر آپ نے وہاں شادی کر لی ہے تو ان لینڈ اسپانسرشپ بھی ہو سکتی ہے وہیں رہتے ہوئے, تو اس موقع پہ بھی وہ ورک پرمٹ دے دیا کرتے ہیں اسپاؤس کو. تو فیملی ری یونیفیکیشن جو ہے وہ امیگریشن ریفیوجی اینڈ پروٹیکشن ایکٹ میں نمبر 1 پہ ہے. دے وانٹ ٹو ری یونائٹ. یہ اور بات ہے کہ بیک لاگ جب ہوتا ہے اور ڈیلیز ہو رہے ہوتے ہیں, تو اکثر و بیشتر ان سے کوتاہی ہوتی ہے امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے کہ لانگ ڈیلیز ہوتے ہیں, تو ان کو سخت سست بھی کہا جاتا ہے, اور بالکل رائٹلی سو. لیکن اگر دیکھا جائے اوور آل تو دے وانٹ ٹو پروسیس پیپل فاسٹر, اینڈ دے ہیو ڈن اٹ ان پاسٹ. اور ابھی بھی ہوگا بیک لاگ, ابھی آج کل زیادہ بڑا ہوا ہے تو لوگ خائف ہیں, لیکن بہتری آ رہی ہے. اچھا, میرا آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اب نا اس کو سمرائز کرنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ڈیٹیلڈ کویشچن ہے. میں اگر کسی بھی طرح سے کینیڈا جاتا ہوں تو بھائی پاسپورٹ کس طرح سے ملتا ہے وہاں کا؟ رائٹ. جب آپ کینیڈا جاتے ہیں تو کوئی بھی بندہ جب کینیڈا میں کسی بھی کیٹیگری میں آتا ہے تو وہ پہلے پرماننٹ ریزیڈنٹ بنتا ہے, وہ سٹیزن نہیں بن سکتا, پاسپورٹ اس کو نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ پہلے پرماننٹ ریزیڈنٹ نہ بنے. اگر آپ اسٹوڈنٹ بھی آئے ہیں تو بھی پہلے آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ بنیں گے. اس کے 3 سال کے قیام کے بعد فزیکل ریزیڈنٹ, جس کو ہم PR کہتے ہیں, اس کے 3 سال کے قیام کے بعد
آپ اپلائی کر سکتے ہیں کینیڈین سٹیزنشپ، جس کا اپنا خود ایک پروسیس ہے. پھر آپ کو سٹیزنشپ مل جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے پی آر ہیں. کتنے ٹائم بعد ملتا ہے؟ پروسیسنگ ٹائم ویری کرتا ہے کیٹیگری ٹو کیٹیگری. اگر یہ انویٹیشن بیس کیٹیگری ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پریڈکٹ کرنا، کیونکہ انویٹیشن کسی کا جلدی بھی آ سکتا ہے، کسی کا دیر سے بھی. لیکن اوور آل آپ کو 1.5 سال کا ٹائم ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اگر کبھی نہیں بھی آتا انویٹیشن تو ایک پروفائل ایکسپائر ہوتا ہے، پھر آپ کو دوبارہ بنانا پڑتا ہے. وہ بڑا ڈیٹیل پروسیس ہے. تقریباً 2 سال میں پی آر آ سکتا ہے، آ سکتا ہے اگر آپ کے کام ہو رہے ہیں تو. انویٹیشن ہو رہا ہے آپ کا اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں، پروونس نے بھی بلا لیا، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بلا لیا، تو وہ ہے. اسی طرح سے وزٹ ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا، بزنس امیگریشن، اس کی الگ الگ اسٹریمز ہیں. انٹرپرنور الگ ہے، اسٹارٹ اپ الگ ہے. ہر پروونس کی اپنی اپنی سب بزنس اسٹریمز بھی ہیں، اسکل ورکر اسٹریمز بھی ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسٹریمز بھی ہیں. تو ہر ایک کا پروسیسنگ ٹائم ویری کرتا ہے. گورنمنٹ آف کینیڈا کی جو ویب سائٹ ہے cic.gc.ca، اس پہ آپ پروسیسنگ ٹائم چیک کر سکتے ہیں، وہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. تو انسٹیڈ آف آسکنگ سم ون، جیسے کہ لوگ کرتے ہیں مارکیٹ میں کہ بھائی کتنا ٹائم لگے گا، اس سے کہا 2 مہینہ لگے گا، اور 2 سال کے بعد اس کو کہا کہ اب کچھ پیش رفت ہوئی ہے. اگر وہ کوئی پیش رفت واقعتاً ہوئی ہو تو، کیونکہ اکثر لوگ آتے ہیں یہ میں نے فائل کیا تھا، یہ نمبر پی سے کیوں شروع ہو رہا ہے؟ بھائی تو پی سے تو کبھی شروع نہیں ہوتا. لیکن وہ پی سے اس لیے شروع ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں وہ بنایا تھا، پی پرنٹ کیا، اس کو دے دیا، اور وہ چکر لگا رہا ہے. پی سے پرنٹ تھا، وہ کنٹرول پی کیا اس نے اور وہ دے دیا اس کے ہاتھ میں. تو آپ لوگ ہوشیاری سے کام کریں، اچھی طریقے سے ٹرین ہو کے کام کریں. کام اگر آپ کا ہو سکتا ہے، آپ معیار پہ پورا اترتے ہیں تو ضرور کینیڈا از اوپن فار یو. کینیڈا نیڈز یو. اٹ نیڈز امیگرینٹس اینڈ اسٹوڈنٹس ڈیسپریٹلی. دے آر لوکنگ فار اٹ. دیر آر سم پروونسز جہاں پہ باقاعدہ کریٹیکل ورکر اسٹریمز نکلی ہوئی ہیں کہ یہاں پہ اتنا برا حال ہے کہ ہمیں بندے نہیں مل رہے. لیکن اس کے کوئی انلیگل ویز نہیں ہو سکتے، اس کے سب کے ایک قرینہ قاعدہ ہے، پروسیجر ہے. اس کو اگر آپ فالو کریں گے یو ول بی اوکے. زبردست. مجھے تو بڑا مزہ آیا ہے، اتنی زبردست 1 گھنٹے کی ہم نے ڈسکشن کی ہے اور یہ پوری گفتگو کی ہے، اور مجھے تو بڑی نالج ملی ہے. اور یہی مقصد تھا میرا اس پوڈ کاسٹ کا کہ بھائی یہ میں پتہ کروں کہ کیا چل رہا ہے. اور دوسرا مقصد، جو مین مقصد، وہ یہ تھا کہ عوام تک پہنچے. ٹھیک ہے، جو جانا چاہتے ہیں، جو واقعی جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگین دیر از نو ہارم، کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ آپ جب جاتے ہیں تب بھی آپ پاکستانی ہیں، تب بھی آپ پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی شیم کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نظریہ غلط ہے، اس کی بات غلط ہے. تو یہ بیکار کی ضد ہے، بیکار کی ایگو ہے. بات یہ کہ اگر آپ واقعی جانا چاہتے ہیں، آپ کا دل ہے، تو یہ اس طرح کے کنسلٹنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. اور پہلی بات کتنی اچھی کی آپ نے کہ خود سے پہلے ریسرچ کرو. ٹھیک ہے، گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ بھائی خود سے آ جاؤ، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں یار چیزیں اور پکی ہوں اور پراپر ہوں، تو پھر کنسلٹنٹ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، لائسنسڈ، جو آپ نے استعمال کیا تھا نام، لائسنس کنسلٹنٹ. چلیں عامر صاحب، بہت شکریہ، بڑا مزہ آیا being with you. I really thoroughly enjoyed being with you. Oh, likewise. I hope to seeing you again. Inshallah. Yes. In Canada. In Canada, of course, and in Pakistan too, obviously. Of course. Thank you very much. Assalamu alaikum.